اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مردہ باد بے شمار اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات باواز بلند والصلاة والسلام علی اہل اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض والنجوم مسخرات بامرہ صلوات باواز بلند پڑھتے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے سید سادات نے بھائیوں نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجالس کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک ان کی سادات کی اور جو حاجات لے کے آپ تشریف لائے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں خلاق دو جہاں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض آپ اس جملے پہ ذرا آیت پہ غور فرمائیں تو سبحان اللہ کی تسبیح سارے کر دیں گے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے سخر لکم میرا حبیب محمد میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا مسخر کا مطلب یہ ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ سارا کچھ محمد میں نے تیرے تابع کر دیا ہے تیرے زیر اثر کر دیا ہے لیکن فوری طور پہ اللہ کہتا ہے وَالنَّجُومُ مسخرات بِأَمْرِهِ کائنات محمد مصطفیٰ کے تابع کر کے آخر میں کہتا ہے مگر میرا حبیب یاد رکھنا یہ ستارے مجھ اللہ کے تابع رہیں گے یعنی آپ بالکل اس بات کو سمجھ آتے تو میرے ساتھ ضرور بولتے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ کس کے تابع محمد مصطفیٰ کے تابع لیکن ستارے اللہ کہتا میرے تابع رہیں گے دوسری آیت میں کہہ رہا ہے سخرا لکم اللیل والنہار والشمس والقمر کہ میرا حبیب رات کو بھی تیرے مسخر کر دیا دن کو بھی تیرے مسخر کر دیا سورج بھی تیرے مسخر ہے چاند بھی تیرے مسخر حد ہو گئی پھر کہتا ہے وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ
رات بھی تیری، دن بھی تیرا، سورج بھی تیرے تابع، چاند بھی تیرے تابع، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے سارا کچھ محمد کو دے کے بار بار کہتا ہے یہ ستارے مجھ اللہ کے تابع رہیں گے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا پالنے والے کائنات محمد کو دے کے چند ستارے اپنے پاس کیوں رکھے؟ کہ مرتضی جاہل نہ بن، ستارے میں نے اپنے تابع اس لیے رکھے کہ ایک ستارے نے ایک دن علی کے دروازے پہ آنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا میں نے دنیا کو پیغام دینا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اگر ستارے بھی میں محمد کے تابع کر دیتا، اگر کوئی ستارہ علی اور بطول کے در پہ آ جاتا لوگ کہتے کیونکہ محمد کے تابع تھا۔ یار سادہ سی بات ہے، کیونکہ محمد یا اللہ۔ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے، میرے سے آپ کو گارنٹی لے لے جتنے بندے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے نا ان سے 2 گنا زیادہ فرشتے بھی ہیں۔ چلے جسے یقین ہوگا وہ سبحان اللہ کی تسبیح کرے گا۔ جو ہاتھ اٹھا رہا ہے اس کے دائیں بھی فرشتہ بیٹھا ہے، بائیں بھی فرشتہ بیٹھا ہے، ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، لیکن نظر کسی کو نہیں آ رہے اور کسی بندے میں یہ جرت بھی نہیں ہے کہ ان فرشتوں کا انکار کرے۔ نظر بھی نہیں آ رہے، غائب ہے، پھر بھی ایمان ہے۔ مسلمان حد ہو گئی، ان فرشتوں کو غائب مان لیا، مہدی کو غائب مانتے کیا ہو رہا؟ آپ سلامت رہے، انہیں غائب مان کے بیٹھے ہو نا، آپ سلامت رہے، مل کے ہائے ڈاری، بس میرے سے کی عبادت ہوگی، آپ سلامت رہے۔ آپ بزرگوں نے داد دے دی، یہ تو پورے علاقے سے داد مل گئی ہے۔ یہ 2 دائیں بائیں فرشتے جو بیٹھے ہیں یہ بنے کس سے ہیں؟ جاؤ جا کے کسی سنی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ مسجد کا، وہاں جا کے پوچھو یہ فرشتے کیسے بنے؟ کہے گا محمد مصطفیٰ کے پسینے سے بنے ہیں۔ یہ کائنات میں جتنے نبی ہیں فرشتے ہیں یہ محمد کے پسینے سے بنے ہیں۔ اور پسینے کی سید سردار تزید شاہ جی یہ پسینے کی حقیقت کیا ہے؟ میری طرف دیکھو میں بتاؤں پسینے کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں آپ نے غور نہیں کرنا، اوئے ہوئے ہوئے میرے جوانوں میرے بچوں بزرگوں سارے، پسینے کی حقیقت یہ ہے ایسے کیا وہ گیا۔ یہ پسینہ خون کی گردش سے جسم کا فضلہ ہے، یعنی جو محمد مصطفیٰ کا پسینہ ہے وہ نظر نہ آئے، سارے چپ ہیں اور قائم آل محمد پسینہ نہیں محمد کا خون ہے، خون افضل ہوتا ہے پسینہ کم تر ہوتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد ایسے آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، محمد مصطفیٰ کے پسینے سے بنے ہیں۔ اگر میں آپ کے ٹھوکر نیاز میں نے یہاں پہ آپ کے پاس عشرہ محرم بھی پڑھا ہے اسی بارگاہ میں، اچھا لگے تو سبحان اللہ آپ نے کرنی ہے۔ یہ جو آپ کے کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے نا یہ مجھ تک نہیں آنے دیتا، وہ اپنے لکھ لیتا ہے کہ اس نے تسبیح خدا کی پڑھی ہے۔ یار حد ہو گئی، فرشتے محمد کے پسینے سے بنے۔ اگر میں کہوں اللہ کے حکم سے عالمین میں رزق میکائیل بانٹتا ہے، سارے کہیں گے سبحان اللہ، کیوں؟ محمد کا پسینہ ہے، محمد کا پسینہ رزق بانٹے سبحان اللہ کرتے ہو۔ اگر میں کہوں علی رزق تقسیم کر رہا ہے تو موت کیوں آ رہی ہے؟ علی پسینہ نہیں محمد کا خون ہے۔ محمد نے کہا یا علی تیرا خون میرا خون ہے۔ دیکھیں سرکار مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون ہے،
یا علی دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے۔ ایک بندے سے کسی نے کہا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ محمد مصطفیٰ نے کہا علی تیرا خون میرا خون ہے۔ وہ دوڑتا ہوا سلمان محمدی کے پاس آ گیا، سلمان محمدی تو بتا محمد مصطفیٰ نے کیوں کہا کہ علی تیرا خون میرا خون ہے؟ سلمان محمدی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ نے اہمیت ابو طالب کو اجاگر کیا ہے، دنیا کو بتا دیا علی تیرے خون کا نام ابو طالب ہے۔ محمد نے کہہ کے بتا دیا ابو طالب کا خون ہی میرا خون ہے۔ تو اب بتاؤ محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ کسی کافر کے خون کو اپنا خون کہیں گے؟ یا امام منتظر، اللہ جل یا امام منتظر، اللہ جل اللہ جل نعرہ حیدری یا اب سلامت رہے۔ آپ نے غور فرمایا یار، آپ صرف اتنی سی بات پہ آپ غور کر لیں جتنے بھی تشریف فرما ہے کہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ فرشتے۔ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ فرشتے۔ ماؤں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں کون بنا رہا ہے؟ فرشتے۔ یہ بادلوں کو لے کے چلتا، جو بادلوں کو لے کے چلتا ہے اس فرشتے کا نام راد ہے۔ سورہ راد اسی نام سے رکھی گئی ہے۔ اس فرشتے کو راد کہتے ہیں۔ راد فرشتہ ہے، ہوائیں چلائے، بادل چلائے، کائنات کا نظام چلائے، کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھ رہا۔ تو واجب الاحترام ہم کہے یہی کام منبر کوفہ سے علی کہے دنیا والوں ہواؤں کو گرا لگانے والا ہی میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ علی فرماتے دنیا والوں ماؤں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں بنانے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو اس وقت پریشانی کس بات کی ہے؟ بس آسان سی بات، جلدی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، سخر لکم، میرا حبیب محمد مصطفیٰ میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا۔ کیوں کیا؟ اللہ نے قرآن میں محبت کے دعوے محمد مصطفیٰ سے کیے ہیں۔ میں بڑی علمی اور تحقیقی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن میں اپنے حبیب کا نام کبھی نہیں لیا، اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب، اور بیبیوں تسی میری گل سنو، تسی اپنی مجلس لائی جے، ابھی مجلس کا آغاز ہے، سارے میری بات سنیں، غور سے سنیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، روایت نہیں، آیت کی بات۔ یہ سارا کچھ محمد مصطفیٰ کے اللہ نے تابع کر دیا، اپنے حبیب کا کبھی نام نہیں لیا۔ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، تیری زلفوں کی قسم، تیری سانسوں کی قسم، تیرے محلے کی قسم۔ یعنی یہ ساری میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، خدا کی قسم ترجمے میں بتا رہا ہوں، اس لیے آپ جلدی اس پہ احساس نہیں کر رہے۔ محبت کا دعویٰ رسول سے وجہ اللہ علی بن گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، الفت کا دعویٰ رسول سے ید اللہ علی ہے، نفس اللہ علی ہے۔ پالنے والے یہ کیا کیا؟ محبت کے دعوے قرآن میں تو نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کیے۔ کبریائی کا بدن علی کو کیوں بنایا؟ اب مرتضی جاہل نہ بن، یہ عین عدل ہے، عدل الہی ہے۔ پالنے والے کیسا عدل ہے؟ کہ میں جسم رکھتا نہیں، میں جسم نہیں رکھتا، میں محبت کر بیٹھا محمد مصطفیٰ سے، اور عشق اور محبت کا تقاضا ہے جس سے محبت کی جائے اس کی حفاظت بھی واجب ہوتی ہے۔ ہائے، اس کی حفاظت بھی واجب ہوتی ہے۔ میں بے دل ہو کے مصطفیٰ سے محبت کر بیٹھا، اور میں نے جسم تو رکھتا نہیں، اپنے حبیب کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے میں نے علی کو اپنی کبریائی کا بدن دے کے مکے میں مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اتار کے کہا میرا حبیب محمد مصطفیٰ اگر کوئی میرا دشمن تجھ سے لڑنے آئے نا، علی کو لڑتا دیکھ کے تسلی کر لینا، کیا ہوا وہ نہیں آیا، اس کا بدن تو آ گیا ہے۔ آپ سلامت یا
یار میں تو بالکل قرآن کی روح سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ نے اتنی بھی داد دے دی تو میرے لیے کافی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا سید کاظم شاہ اور کاشف شاہ صاحب اور ان کے بچوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ تو میں اگلا جملہ کہوں، یہ ساری کائنات کس کے تابع ہے؟ محمد مصطفیٰ کے۔ اللہ اکبر۔ مگر ستارے کس کے تابع ہیں؟ اللہ کے، اس لیے کہ یہ ستارہ ایک دن بطول اور علی کے دروازے پہ اترنا ہے۔ میں جملہ کہہ کے قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں۔ جب تک یہ آسمان پہ تھا، ستارہ تھا، ادھر علی اور بطول کے در پہ اترنے کا ارادہ کیا، حجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا، کہا رک، پہلے ستارہ تھا، اب تو علی اور بطول کے در پہ جا رہا ہے، رک جا، میں پہلے تیری قسم تو کھا لوں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے قرآن میں سورہ نجم ہی پوری بھیج کے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ کہتا مجھے قسم ہے اس ستارے کی جس نے پیشانی بطول کے در پہ جھکا دی ہے۔ یار آپ نے لطف ہی نہیں لیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ دیکھیں اگر کسی جانور نے بھی محمد مصطفیٰ سے وفا کی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، لفظ جانور، کسی جانور نے بھی محمد مصطفیٰ سے اگر وفا کی ہے، اللہ نے اس کے نام کی پوری صورت بھیج دی ہے۔ یار آپ غور فرمائیں تو میں جملہ کو یاد ہے، سرکار جب ہجرت کر کے گئے تھے سارے یہ پڑھ دیتے ہیں فلانا یار غار تھا، ایسے ہی ہے نا، سرکار جب غار میں گئے تو باہر سے مکڑی نے جالا بنا دیا تھا، عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، مکڑی نے جالا بنایا، جیسے ہی جالا بنایا نا، خدا کی قسم اللہ نے پورا سورہ ہی اسی نام سے بھیج دیا، سورت کا نام رکھا سورہ عنکبوت۔ شاہ صاحب آپ ادھر تشریف لائے، لے جناب ہمارے واجب الاحترام اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ نے غور فرمایا سادات واجب الاحترام سید ریاض حسین شاہ صاحب رضوی قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے، ہمارے کاشف بھائی، آپ کو میں ان کی آمد پہ ایک جملہ کہتا ہوں۔ آپ کے سامنے سید ریاض حسین رضوی صاحب قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے، ان کا نام آپ نے اشتہار میں دیکھا، کاشف شاہ جی نے ان کا نام اشتہار میں لکھا، سادات کے نام اوپر ہوتے ہیں، امتیوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا یہ عظمت سادات ہے۔ ہر وجود کے چار وجود ہیں، لمبی چوڑی بحث نہیں، ہر وجود کے چار وجود ہیں۔ شاہ جی تین بیکار ہوتے ہیں، ایک کرامت ہوتا ہے۔ چلو جو اشارہ سمجھ گیا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے، تین بیکار ہوتے ہیں، ایک کرامت ہوتا ہے۔ مثلا میں ہوں، قبلہ رضوی صاحب ہے، کوئی بھی ہے، آپ بھی ہیں، سارے ہر وجود کے چار وجود۔ جیسے آپ دیکھیں میں آپ کو گنواتا ہوں، آپ نے اشتہار میں سید ریاض رضوی صاحب قبلہ کا نام دیکھا، یہ ایک وجود ہے، اسے کہتے ہیں وجود قطبی، کتابت کیا ہوا۔ کتنے وجود ہو گئے؟ ایک۔ ابھی نقیب ممبر آئیں گے، آپ کے شاہ صاحب کا نام لیں گے کہ آپ کے سامنے سید ریاض حسین شاہ صاحب رضوی قبلہ خطاب فرمائیں گے، یہ دوسرا وجود ہے، اسے کہتے ہیں وجود لفظی ملفوظی، بولا جانے والا وجود۔ دو گے، ایک آپ سوچ رہے تھے کیسے ہوں گے، کیا پڑھتے ہوں گے، یہ ہے تیسرا وجود، اسے کہتے ہیں وجود ذہنی۔ تین ہو گئے، ایک آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یہ ہے وجود حقیقی۔ سمجھ کے داد دینا، یہ ہے وجود حقیقی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ تین کرامت نہیں، ایک کرامت ہے۔ اشتہار پہ لکھا، ٹھوکر والوں کا کوئی فائدہ نہیں، نقیب ممبر بولتا رہے کوئی فائدہ نہیں، آپ سوچتے رہے بزرگ کوئی فائدہ نہیں۔
کون دے گا؟ وجود حقیقی۔ جب منبر پہ آ کے محمد و آل محمد کی ثنا کریں گے، تین وجود بیکار، ایک کرامت ہے اللہ کی بھری کائنات میں میرا مولا علی ہے جس کے چار وجود ہیں، چاروں کرامت ہے۔ علی لکھو تو عبادت ہے، علی بولو تو عبادت ہے، علی دیکھو تو عبادت ہے، علی سوچو اور سلامت رہے۔ حیداری بھئی ہمارے تو تین وجود بیکار، ایک ہی کرامت ہے، تو میرے مالک کے چاروں وجود کرامت ہے۔ علی بولو تو عبادت، دیکھو تو عبادت، لکھو تو عبادت، معرفت کے لیے سوچو تو عبادت ہے۔ تو پھر مرتضی مہدی جملہ کہے جس کے چاروں وجود کرامت ہو اس کا نام نماز میں آئے باطل نہیں، عبادت ہوتی ہے۔ ہائے علی ہے تو نمازیں ہیں، علی ہے تو روزے ہیں، علی ہے تو حج ہے، علی ہے تو دین ہے۔ آپ سلامت رہے۔ اور یہی تو میرے مولا سے پوچھا گیا تھا، مولا دین کیا ہے؟ کہا دین ہی میرا دادا علی ہے۔ تو بس بات کو سمیٹنے کی طرف لے کے جاؤ۔ سادات کی آمد، ان کا آنا ہی میرا جانا بنتا، لیکن چند جملے میں نے آپ کی محبت میں شاہ جی ضرور کہنے ہیں۔ میں نے آیت رکھی ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض والنجوم مسخرات بامرہ، کہ جو آسمانوں میں وہ بھی محمد کتاب ہے، جو زمینوں میں ہے وہ بھی محمد کتاب ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، یہ سارا محمد کتابیں ہے، اس کا عملی نمونہ کب ملے گا؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں جب میرا بیٹا قائم آ جائے گا۔ ہوئے 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 کہا ہے مولا، کہا جب میرا بیٹا آئے گا پھر ہم لکھیں گے۔ کہا مولا وہ کیسے ہوگے؟ کہا جیسے ہی میرے بیٹے کا ظہور ہوگا نا، ہائے میرا بیٹا زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا جو کچھ تجھ میں ہے باہر نکال دے۔ ہائے 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 اللہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب اسے ہلایا جائے گا جھٹکے دیے جائیں گے، جو اس کے اندر ہوگا وہ نکال کے باہر رکھ دے گی، حجت سے کہے گی یہ لے سب کچھ تیرا ہے۔ امام کہتے ہیں جب یہ زمین اپنے خزانوں کو نکالے گی، شاہ جی بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، باہر آ جائیں گے۔ میرے امام سے پوچھا گیا یہ ہوں گے کس کے لیے؟ میرے امام فرماتے ہیں میرا بیٹا اپنی ریت کو بلا کے کہے گا یہ تیرا ہے تو لے جا، یہ تیرا ہے تو لے جا۔ خدا کی قسم جب میرے مولا کا ظہور ہوگا، کوئی اللہ کی بھری کائنات میں نہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہوگا۔ کوئی مومن کسی کے پاس خمس کے پیسے لے کے جائے گا نا، کہے گا یہ لے لے، وہ کہے گا میرے پاس تو اپنے پڑے ہیں، لینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ آج تو 10 کروڑ ارب بھی لے جاؤ تو شام تکر لبدا ہی نہیں۔ کہاں جائیں گے؟ اس وقت کیوں ہوگا کہ امام اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک آخری بات اور اس بات کو سمیٹتے ہیں، میرے مالکوں کا ایک فرمان پیش نظر ہے، میں سنا کے شاہ جی میں دعا لیتا ہوں آپ سے۔ دین مکمل ہے جی؟ بولو تو صحیح شاہ جی، سادات بھائی کاشی آپ بتائیں، دین مکمل ہے؟ دین مکمل کیسے ہوا تھا؟ علی کی وجہ سے۔ غدیر پہ کوئی آیت آئی تھی، الیوم، آپ سب کو یاد ہے۔ خدا کی قسم بندے جب بولتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے لاکھوں کے مجمع میں بھی پڑھا، میں کلے بہ کے بھی پڑھے ہیں، لہذا میں نے کوئی ٹینشن نہیں، میں جیسے لاکھوں میں پڑھتا ہوں ویسے ہی آپ کے سامنے آیت آئی، دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہوا کس کی وجہ سے؟ علی کی ولایت سے۔ سوال کی بلا یہ ہے وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا وہ کس کا دین تھا؟ آپ کی زندگی ہو۔ لیکن میں شاہ جی
مجھے پتہ ہے حالات کیسے ہیں، آپ کو پتہ پورے ملک میں بندہ کوئی ذرا جی اچھی نیوی کرے تو لائف پہ چلاندہ جے تو کڑم کردہ پرچہ اس نے پکا جے. لیکن مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین کاشف شاہ جی آپ کے جلسے میں ابتدائی مجلس میں جملہ کہنے لگا، وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا وہ اللہ کا دین نہیں تھا. میں مرتضی میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا وہ اللہ کا دین نہیں تھا. آیت پڑھو، الیوم اکملت لکم دینکم. یہ اللہ کہہ رہا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ تو مصطفیٰ 1,24,000 سے کہہ رہے تھے میں نے علی کی ولایت سے تمہارا دین مکمل کر دیا. مصطفیٰ فرماتے جو بندہ جب جہاں جس وقت بھی اقرار ولایت علی کر لے اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے. آپ سلامت رہے. آخری جملہ جی، حیداری. اگر قبلہ لکم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کا دین ہے، اگر 1.25 مراد ہے تو ہمارا دین. یہ تو سرکار کا یا ہمارا دین ہو گیا. اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ ہائے ہائے، تھوڑا سا بیدار ہونا میرے بچوں. آخری جملہ، اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ میں نے آیت پڑھنی، آپ سب نے مجھ سے پہلے پڑھنی ہے، روایت کا قائل نہیں، آیت قرآن پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَأَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ افواجا. قرآن کہتا ہے جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے. اَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ. پھر تم لوگ دیکھو گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. میں نے تو قرآن کی آیت آپ کو سنائی ہے. اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے. ہائے، نصر اللہ اور فتح اللہ. یہ نصر اللہ کون ہے؟ یہ فتح اللہ کون ہے؟ کس سے پوچھنا ہے؟ وارث قرآن سے پوچھا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ نصر اللہ کون ہے؟ یہ فتح اللہ کون ہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفسر، نصر اللہ میرا دادا علی ہے، فتح اللہ میرا بیٹا قائم ہے. اللہ اکبر. کہ جب علی اور میرا بیٹا قائم اکٹھے ہو جائیں گے، اَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ. پھر تم لوگ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے. تو اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ جب ظہور قائم ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب سرکار قائم. آخری جملہ جی، نشانی تو سمجھ لگ گئی. نشانی یہی رکھی جی، یہی فضائل، یہی مسائل. میرے حصے کی عبادت ہوگی. سیدوں کا مولا صحن آباد و شاد رکھے، ان کی خیر ہو. سادات بھائی کاشف کی، کاظم کی، رضوی صاحب کی، مولا سب کو ان کی اولادوں سمیت آباد و شاد رکھے. آخری جملہ کہہ کے جانے لگا ہوں. جیسے ہی سرکار آئیں گے نا، سرکار آئیں گے کہاں پہ؟ آپ کی زندگی ہو علم ذہن میں رکھو تو مولوی چلے آ جائے. کہ جیسے ہی سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آئیں گے نا، کہ بلا رضی صاحب میں پوری ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. کیوں؟ میں کچی بات کروں، میرے والد صاحب کی 50 سال کی محنت داں پہ لگ جاتی ہے. انہوں نے ساری زندگی شرافت سے گزاری. لوگ انگلیاں اٹھائیں گے جس کے بیٹے نے کہا تو باپ ہی ایسا تھا. اس لیے مضبوط بات کرتا ہوں. جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں کسی مولوی کی جرت نہیں اس کی رد پیش کرے. کیا سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آ کے پہلا جملہ کہیں گے کیا؟ تعالوا الی بیت اللہ حوضہ ید اللہ. بلا تشبیہ قائم اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. ہاتھ میرے مولا قائم کا ہے، بیعت اللہ کی ہوگی. کسی مولوی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا. ہاتھ میرے 12ویں امام کا، بیعت اللہ کی. یہی تو سمجھاتا ہوں ریس کا اللہ کا ہے، ہاتھ امام کا ہوگا. چلے آئیں جائیں. بسم اللہ بسم اللہ. چلے میں ہی اپنے سردار اپنے بادشاہ کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے
سرکار علامہ سید ریاض حسین رضوی شاہ صاحب قبلہ خطاب فرمائیں۔ بیٹا اس کی